اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں جو دروس ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بیان کیے جا رہے ہیں، ان دروس میں ہماری جو گفتگو کل یا پرسوں سے چل رہی ہیں وہ علم کے اوپر سے ہیں، علم کے عنوان سے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے علم اور حکمت کے اوپر مختصراً۔ علم اور حکمت یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی چیزیں ہیں اور دونوں کا تعلق عمل سے ہے۔ علم اور حکمت میں جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز پائیدار نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کسی بھی چیز کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو مستحکم بنانے کے لیے، کسی بھی چیز کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اگر کار ڈرائیونگ سیکھ لی ہو اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر اس کو کام میں نہ لے کر آئیں تو پھر ایسی صورت میں بتائیے پھر وہ دھیرے دھیرے آپ کی پریکٹس کیا ہو جاتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ کمپیوٹر کا کورس آپ نے کر لیا، لیکن اگر اس کمپیوٹر کے ذریعے سے اگر آپ اپنے گھر میں کمپیوٹر لے کر نہ آئیں اور مسلسل اس کی ریہرسل نہ کریں، اس کی پریکٹس نہ کریں، اس کو عمل میں نہ لے کر آئیں تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، آپ کی پریکٹس، آپ کا علم حاصل کیا ہوا کیا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے، پھر آپ سب کچھ بھولنے لگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہرحال علم اور حکمت بھی ہے۔ اگر علم اور حکمت میں اگر عمل کا دخل نہ ہو تو وہ علم و حکمت کی کوئی ویلو، کوئی پوزیشن یا کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ علم اور حکمت کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا یہ علم ہے، محمد رسول اللہ علم ہے، نماز کا حاصل کر لینا علم ہے، سورہ الحمد کو یاد کر لینا علم ہے، نماز کو وضو کو یاد کر لینا علم ہے، غسل کو یاد کر لینا علم ہے۔ لیکن اگر اس کی پریکٹس نہیں ہوتی رہے گی، نماز اگر آپ مسلسل نہیں پڑھتے رہیں گے، روزے کے متعلق اگر آپ مسائل نہیں یاد کرتے رہیں گے، ساری چیزیں اگر آپ اسلام کو علم کو فالو نہیں کرتے رہیں گے تو یہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا، آپ کا یہ علم کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ جب تک علم کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو اس وقت تک اس علم کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات کہنا ضروری ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ علم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، علم یعنی ایجوکیشن، گیان، جاننا، علم حاصل کرنا، کسی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں علم، سمجھ رہے نہیں، یہ ہے علم۔ لیکن حکمت کسے کہتے ہیں، حکمت کیا ہے، تو آئیے پیش کرتے ہیں۔ حکمت یعنی بات کو دلیل کے ذریعے اس طرح سے کہنا کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرے، سمجھ رہے نہیں۔ جیسا کہ خداوند کریم نے قرآن کریم کو بہترین موعظہ بھی کہا ہے اور موعظے کے ساتھ ساتھ کیا کہا ہے، حکمت والا بھی کہا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا اور ہدایت اور ایمانداروں کے لیے رحمت آ چکی ہے، یعنی کتاب قرآن آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ۔ کیا آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دیں، سمجھ رہے نہیں، یعنی حکمت کا مطلب ہوتا ہے دلیلوں کے ذریعے سے ایسی بات کہیں کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، دلیل والی بات ہونا چاہیے۔ حکمت اور علم کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، غیر عقل سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم عقل مند کے لیے رکھا ہے، جو علم عقل والا ہوگا وہی علم حاصل کرے گا، جو انسان ہوگا اسی کے لیے علم رکھا ہے، اور جو انسان ہوگا وہی علم حاصل کرے گا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں لے کر آئے گا۔
علم حاصل کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسری منزل آتی ہے اس کو پریکٹیکل کرنا، اس کو عمل میں لے کر آنا، اور جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ اچھا لگے گا۔ جیسے تلوار، اگر زنگ لگی ہوئی ہے تو اس کو سیقل کرتا ہے انسان، جتنا زیادہ اس تلوار کو سیقل کیا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ چمک پیدا ہوتی ہے، جتنا زیادہ چمک پیدا ہوتی ہے وہ تلوار اتنی زیادہ تیز اور اچھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے علم بھی ہے، جتنا زیادہ علم میں عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ علم نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گا، سمجھ رہے نہیں؟ اور یہاں پر بہرحال بہت زیادہ جسے کہا جائے کہ روایتوں بھی موجود ہے، خود پیغمبر کو بھی سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، جس میں کہ پروردگار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بعثت کے مقصد کو ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کا ایک الگ لفظ آیا ہے، حکمت کا ایک الگ لفظ آیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، حکمت سے مراد وہ باتیں ہیں کہ جسے عقل تسلیم کرے۔ پیغمبر کی حدیثیں عقل میں آنے والی ہیں، ائمہ کی حدیثیں عقل میں آنے والی ہیں۔ جو غیر عاقل ہیں وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے، لیکن جو عاقل افراد ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جو انسان واقعی ہیں، انشاءاللہ وہ کیا کریں گے؟ وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے، اسے قبول کریں گے۔ اور قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسے پریکٹیکل کرنا، قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس پر لگے رہنا، اس میں حرکت کرنا، بیٹھ جانا نہیں۔ اس لیے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ لا یکمل العلم الا بالعمل، کہ علم اس وقت تک کامل نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے علم کو مکمل کرنا چاہتا ہے، کامل کرنا چاہتا ہے، کتنی چیزیں ہمیں علم کی معلوم ہوتی ہیں۔ مجلس کیا ہے؟ یہ بھی ایک علم ہے، جہاں سے ایک ذاکر یا ایک خطیب یا ایک عالم کیا کرتا ہے؟ وہ علمی گفتگو کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں ہمیں جاننے ملتی ہیں، تاریخ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا لمحہ کیا ہے ہمارے اوپر؟ کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، چاہے وہ مجلس سے سیکھا ہو، چاہے وہ عالم کی تقریر سے سیکھا ہو، چاہے وہ جمعہ کے خطبے سے سیکھا ہو، جہاں سے بھی سیکھا ہو، دوسری چیز ہم پر کیا لازم ہوتی ہے؟ کہ جو چیز سیکھی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، بیٹھنا نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری قوم سنتی تو علمی گفتگو ہے مگر بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنا نہیں ہے عزیزان گرامی، بیٹھنے والا کامیاب نہیں ہے، کام کرنے والا کامیاب ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ متحرک رہنا چاہیے انسان کو، حرکت میں رہنا چاہیے مسلسل انسان کو۔ اگر وہ سو رہا ہے تب بھی وہ حرکت میں رہے اپنے دین کے لیے، اگر وہ بول رہا ہے تب بھی حرکت میں رہے، اگر وہ کھا رہا ہے تب بھی اس کی حرکت ہونی چاہیے، علم کے لیے بیدار ہونا چاہیے، خواب غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ علم کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، ہر وقت انسان علم حاصل کرے، ہر وقت علم کی جستجو میں لگا رہے، ہر وقت علمی مباحث کرے، ہر وقت علمی گفتگو کرے، ہر وقت علم والوں میں اٹھا بیٹھا کرے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، یعنی ایسے علماء کے ساتھ تمہاری بیٹھک ہونی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایسے عالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے کہ جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں میں داخل کر دیں۔ ایسے علماء کے ساتھ بیٹھو، ایسے علماء کے پاس بیٹھو، ایسے عالموں کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں میں داخل کر دیں۔ لا تجلسوا الا عند کل عالم یدعوکم فی 5 الی 5، کہ ان علماء کے پاس مت بیٹھو کہ جو تمہیں ادھر ادھر کر دیں، بلکہ ان علماء کے پاس بیٹھو جہاں جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف داخل کر دے۔ کس چیز سے نکالیں؟ من الشک الی الیقین، جو تمہیں شک سے نکال کر یقین میں لے کر آ جائیں۔ توحید میں شک ہے، یقین پیدا کروا دیں۔ عدل خدا میں شک ہے، یقین پیدا کروا دیں۔ ولایت میں شک ہے، یقین پیدا کروا دیں۔ رجعت میں شک ہے، یقین پیدا کروا دیں۔ قیامت میں شک ہے، یقین کی منزل پر لے کر آ جائیں۔ ان علماء کے ساتھ بیٹھو یا پاس بیٹھو
کہ جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے کر آئیں، ایک، اور دوسری چیز کیا؟ من الریا الی الاخلاص، جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی طرف لے کر آ جائیں۔ تمہارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالصۃ لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ومن الرغبۃ الی الرہبہ، اور تمہیں دنیا کی لذت سے نکال کر زہد اور تقوی کی طرف لے کر آ جائیں، یہ تیسری چیز۔ ومن الکبر الی التواضع، اور تمہیں تکبر سے نکال کر تواضع اور انکساری اور فروتنی کی طرف لے کر آ جائیں۔ اور ومن الغش الی النصیحہ، اور تمہیں خیانت سے نکال کر نصیحت کی طرف لے کر آئیں، اچھی باتوں کی طرف لے کر آئیں، ایسی باتوں کی طرف لے کر آئیں کہ تمہارے اندر نصیحت اثر کرتی ہوئی نظر آئے، تم اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ۔ تو ایسے اگر علماء انشاءاللہ، یقیناً ایسے علماء ہماری قوم میں ہیں، عالم ایسے ہماری قوم میں ہیں ماشاءاللہ، کہ جو واقعاً محنت کر رہے ہیں، جو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے کر آ رہے ہیں، جو کبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے کر آ رہے ہیں، خیانت سے نکال کر نصیحت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، کبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس علم حاصل کرنا چاہیے، ان سے واضح و نصیحت سننا چاہیے، ان سے علمی مباحث کرنا چاہیے، علمی گفتگو سننا چاہیے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے علم کو پسند کیا ہے، جن کے بارے میں پیغمبر خدا یہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ لہٰذا آئیے سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت فرما، جو مومنین پریشانی حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مومنین کے دل مقاصد کو اپنی بارگاہ میں برلا، کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس وائرس کا خاتمہ فرما، اس وائرس میں جو مومنین جھلسے ہوئے انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، 5 مرتبہ ام یجیب کی تلاوت کریں ان مومنین کے لیے کہ جو کرونا کی وجہ سے مریض ہیں۔ بسم اللہ۔